السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بارک اللہ فیک. اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے ہم سب کو. آپ کے تمام لسنرس جو ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں دین کے لیے, اللہ کے خالص, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایفرٹ کو اور جس طرح آپ لوگوں کو مسلمان کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, آپ سے ایسے کام لیتے رہیں, اور اللہ آپ کو اس کے بدلے ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, اور ان کے ہاتھوں سے آپ کو کوثر پینا نصیب فرمائے. یہ دل سے دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ دل سے دعائیں نکلواتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا, یہ کہ ہم جیسے میں یو اے میں رہتا ہوں, اور بہت سے لوگ انڈیا سے بھی آپ کو فالو کرتے ہیں, کویت سے بھی آپ کو دیکھتے ہیں, اور سعودی سے بھی دیکھتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں نان مسلم, اسپیشلی انڈینس اور دبئی میں رہنے والے, تو وہ اپنے قریب کے لوگوں کو کس طرح دین کی تبلیغ دیں, کس طرح موٹیویٹ کریں کہ وہ لوگ دین کو سمجھیں اور ہمارے دین کی طرف قدم بڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے توسط سے میں جو آپ کے ہمارے لسنر ہیں یا ویورز ہیں, بالکل ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے, اکثر میں پڑھاتا ہوں ہاؤ ٹو دعوی ان نان مسلم سوسائٹی. اس کا بالکل سمپل ایک فارمولہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا دیا ہے. تو اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا لیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کر لی, تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی میسر آ جائے گی, اس سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہم ہمکینار ہو جائیں گے. دوسرا جو فائدہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کا, وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھے داعی بن جائیں گے. یعنی دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ محض آپ اپنے جو ہے وہ قول باز و نصیحت سے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں. آپ سنت کے مطابق جب بیٹھ کے پانی پی رہے ہوں گے تو دراصل آپ اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں. جب آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جب باہر گلیوں بازاروں سے گزریں گے نا, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جہاں ہر طرف جو ہے وہ بے حیائی ہے اور جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے, خواتین اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں, اور جب آپ کی نظریں نیچی ہوں گی اور آپ کی زبان میں شائستگی ہوگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, تو لوگ آپ کو دیکھنا, آپ کو پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی کون سے دین کے ماننے والے ہیں. جب آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ, اگر وہ غیر مسلم پڑوسی ہے, اور اگر اس کے ساتھ آپ شفقت, محبت, احسان اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک تم ایمان کی حالت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے پڑوسیوں سے جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش نہ ہو. یہاں تک کہ تم نے اگر اپنا پیٹ بھر لیا اور پڑوسی بھوکا سو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی ایمان کی حالت کو پہنچے نہیں. تو اب جب یہ حسن سلوک آپ جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ پہ, میں اکثر جو ہے وہ اپنی گلی کوچوں سے گزر رہا ہوتا ہوں, تو کچھ خاک روب جو ہے وہ نظر آتے ہیں, ملتے ہیں, تو میں ان کو گلے سے لگانے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ عبدالواحد بھی آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرے کپڑوں کی پرواہ کر رہے ہیں, میں تو اتنا گیا گزرا ہوں کہ آپ کی آخرت کی بھی پرواہ نہیں کر پا رہا. یعنی آپ کو میرے کپڑوں کی پرواہ ہے کہ گندے ہو جائیں گے, اور میں ایسا یعنی بدبخت ہوں کہ میں آپ کی آخرت کے حوالے سے فکر نہیں کر رہا. تو یہ وہ معاملات, کردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, ہمیں بتائے, ہمیں سمجھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک بہت بڑا میسج ملتا ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہیں, ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہیں, ان کو وہاں پہ بٹھاؤ جہاں خود بیٹھتے ہیں, یہاں تک کہ کھانا بھی ان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاؤ. میں ایک وقت سوچ رہا تھا کہ یہ سارے غلام کہاں پر گئے. پتہ چلا کہ ایک ایک کر کے سارے مسلمان ہو گئے. صحابہ کرام کے پاس اگر ایک شخص کے کھانے کا سامان میسر تھا, تو انہوں نے غلام کو کھلا دیا, خود بھوکے رہے. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ اس کے لیے میرے پاس ایک روٹی کا بھی سامان نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے غلام کو ہی آزاد کر دیا. انہوں نے کہا کہ آقا آپ آزاد کر کے حقیقی جو ہے وہ آپ نے غلامی میں تو اب ہمیں دیا ہے, آزاد کیا کیا ہے, کیا غلامی ہے, کیا. تو یعنی ان کے حسن سلوک, صحابہ کرام کے معاملات, کردار کی وجہ سے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے, ان کو آزاد کر دیا. آج دیکھیں کہ غلام کا تصور بھی موجود ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بالکل مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنا لیجیے, اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرما دیں گے, اور
اللہ आखिरत में भी कामयाबी का, और जो मकसद है दावत का वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। वरना इसमें कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, उसमें कोई ऐसी साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। दूसरी बात ये कि आपने बताया कि आपकी मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई, जी तो वो उसको कुछ शॉर्ट कुछ कम अल्फाज में हमें हाँ, मोटिवेशन की मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात ताकि हमें कुछ सीखने को मिल जाए। मेरे लिए बड़ी सादत की बात थी, और वो वाकई एक बहुत आजिज़ इंकसारी वाले माशाल्लाह इंसान है, और हमारे लिए मैं समझता हूँ कि वो मेंटोर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से फ़िरक़ावारियत से वो ना सिर्फ खुद घर बचते हैं बल्कि हमें भी निशानी और यानी तरग़ीब भी देते हैं कि भी एक उम्मत बनने की कोशिश करें। उनका सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है जिस पे हमें लब्बैक कहनी चाहिए। वो एक बार हज़रत के यहाँ जाना हुआ तो हज़रत ने पूछा कि भाई कैसे इस्लाम कबूल किया, तो अब मैं स्टोरी सुना रहा था और वो सुन रहे थे, तो थोड़ी देर बाद मैंने उनको देखा तो उनके भी आंसू गिर रहे थे और मेरे भी आंसू गिर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इस्लाम कबूल करने का जो एक वाक़या है वो तो आपके इल्म में है। बहरहाल बहुत शफीक शख्सियत है, बहुत नफीस पर्सनालिटी है, बहुत रहम दिल आदमी, और उम्मत के लिए जो उनके सीने में एक दर्द है, मैं और आप इससे खूब आशना है। जज़ाकल्लाह खैर फ़ी दुनिया वल आखिरह फॉर योर टाइम। बहुत खुश हुई आपके घर आए, आपके पीछे जुम्मे का नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ने सादत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मैं आज मुझे पता चला आपके बारे में, आप तशरीफ़ लाए, और सच्ची बात है कि मैं तो आपकी मुख्तसर स्टोरी से इतना इंस्पायर हुआ कि कल जो ख़वातीन को और जो आर्टिस्ट को और जो हीरोइंस को मेकअप किया करते थे, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके चेहरे पे सुन्नत रसूल और सर पे टोपी, और यानी एक जिस तरह एक मुसलमान का एक वज़ाकता होनी चाहिए वैसी। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके सर का बोसा लूँ, मेरे लिए इस हालत नहीं, मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ, अल्लाह ताला कबूल कर ले और अल्लाह रियाकारी से बचाए। और बेसिकली दुआ ये करें कि हम जैसे दिखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अंदर से वैसा करे इंशाल्लाह। ये आगाज़ यहीं से होता है, और उसके बाद फिर जब ज़ाहिर तब्दील होता है तो बातिन भी तब्दील हो जाता है। ये एक आखिरी पहलू वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जब ज़िंदगी बसर होगी तो फिर एक शायर कहता है कि हयात अगर हयात है तो फिर मौत भी हयात है, फिर मरने के बाद भी मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसको पता है कि ये आका के ग़ुलाम है, और फिर इंशाल्लाह आखिरत में जन्नत होगा, रसूलुल्लाह का पड़ोस होगा, और मैं और आप इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।